اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج وضو کے متعلق مسائل اور وضو کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، اس بندے کے بارے میں کیا ہے جو اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکی دوں گا۔ ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکی دوں گا، جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو اور وضو سے نہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان 4 اعضاء کا قرآن میں ذکر آیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ اعضاء دھونا فرض ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جو پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ کر کے بتائے۔ تو ان 4 اعضاء کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وضو سے متعلق مسائل اور وضو کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ یہ کس کے لیے فضیلت ہے؟ جو صبح و شام 3 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن کے، اس رات کے، اس کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے لگے اور رفقا سے فرمانے لگے، جو آپ کے ساتھی تھے ان سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت یعنی وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے
اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں۔ جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ گناہ کس سے جھڑتے ہیں؟ وضو سے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز وجل وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز وجل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہیں، ایک واقعہ حکایت نقل۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک جوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ ایک جوان کو وضو بناتے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس سے وضو سے استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص سے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، کشف یعنی جو عام لوگ جس کو نہیں دیکھ پاتے تھے اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو حجابات بیچ میں ہوتے ہیں اس کو اٹھا لیتا ہے، ولی پر وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو سے جو قطرات بہہ کر گرتے تھے ان کو دیکھ کر وہ کس گناہ میں مبتلا ہے وہ فرما دیتے تھے، بتا دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں کشف۔ لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی کہ لوگوں کے گناہ مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ جو یہ کشف مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے، لوگوں کے عیوب گناہ مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو تو ختم کر دے۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، جس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا۔ کس کا؟ جس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کیا۔ اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا، یعنی کہ اتنے ہی آزاد ہونے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا، تمام جسموں پر پانی بہانے کا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ باوضو سونے والا، وضو کر کر سونے والا
روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوشش کریں کہ ہم سونے سے پہلے باوضو وضو کر کر سویا کریں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حدیث پاک میں جو بشارت آئی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اجر و ثواب بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں باوضو، اور آپ بھی کوشش کریں نیت کریں کہ باوضو سوئیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ وہ روزہ رکھ کر رات میں عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا ہم سو رہے ہیں تو بھی عبادت میں ہمارا شمار ہے، عبادت کرنے والوں میں عابدوں میں شمار کیا جا رہا ہے، رات بھر عبادت کرنے والوں میں ہمارا نام شمار کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے وہ۔ سبحان اللہ، باوضو اگر سوئیں گے تو بولیے تو خالی صرف وضو کرنا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے اور سو جانا ہے، تو روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، بیٹا اگر تم سے ہو سکے، اگر قدرت ہو، اگر تم یہ کر سکو تو کوشش کرو کہ ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ جس بندے کی روح ملک الموت حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ سبحان اللہ، حالت وضو میں اگر ہم انتقال کر گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ویسے شخص کے لیے کیا ہے؟ شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب یعنی بہتر ہے، فرض و واجب نہیں ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا، اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، خود اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھنا۔ بے وضو ہونے کی صورت میں اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے، یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ باوضو رہنے سے بہت سی آفات اور مشکلوں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان اور جو خبیث جنات رہتے وہ بھی آسانی سے ہم پر حملہ نہیں کر سکتے جب ہم باوضو رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وضو کی برکت ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے، ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بعض عارفین، عارف کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جس کو پہچان ہو جائے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جس کو معرفت حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں عارف، عارف باللہ، اللہ کی پہچان رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے، 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ میں ملائکہ رہیں گے جو باوضو رہے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے جو اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اعضاء تسبیح کریں گے۔ سبحان اللہ، اس کے اعضاء، وضو کے اعضاء اس کے لیے تسبیح کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے فضائل ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، یہ بھی ایک فضیلت ہے، جو باوضو رہتا نا اس کی تکبیر اولیٰ نہیں جاتی،
یعنی کہ تکبیر اولا اس کو مل جاتی، یعنی جو باوضو نہیں رہتا نا وہ وضو بنانے میں لگتا اس کی پہلی تکبیر چلے جاتی، تکبیر اولا چلے جاتی، تو جو باوضو رہتا وہ تکبیر اولا میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ایک فضیلت ہے، سبحان اللہ. نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، سبحان اللہ. نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو، موت کے وقت کی جو سختی ہے اس پر وہ آسان کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ. نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے، سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ فضائل ہے وضو کے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوشش کرنی چاہیے جب کبھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو مستحب بہتر یہی ہے کہ وضو بنا لے، تاکہ فرشتوں کا قلم چلتے رہے اور نام اعمال میں ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہے. عمل کچھ نہیں کر رہے ہم، وضو ہی بنائے، اعضائے وضو ہم دھو لیے، وضو کیے، مگر نیکی دیکھیے فرشتوں کا قلم چل رہا، نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے بھی ہمارے لیے مقرر کر دیتا ہے جو شریر جنوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حفظ و امان میں وہ بندہ رہتا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ موت کی سختی بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ. دیکھیے کیسے کیسے فضائل ہیں. یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہو جاتا ہے. اب بڑی آزمائش کب ہو جاتی جب سردی زیادہ ہوتی ہے، تو ہر مشقت والے کام میں دگنا ثواب ہے. اب نیکی کرنے میں آپ کو مشقت ہو رہی، دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، تو ویسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دگنی نیکی دیتا. یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث کے مطابق دگنا ثواب ملے گا. حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو دگنا ثواب ملے گا، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضو کے فضائل تھے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ پورا پریکٹیکل وضو کا طریقہ آپ کو بتائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں. ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ کا بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، نیکی کے کام میں حصہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. میرا بھی فرض ہے علم حاصل کرنا اور آپ کا بھی فرض ہے. تو حکم حدیث پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.